اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما وهو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ حتی اذا قلت سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون۔ یہ ہم نے 5 آیات یہاں پر تلاوت کی ہیں اور یہ سورہ اعراف ہے اور 8واں سپارہ ہے۔ آیت نمبر 57 سے 62 تک ہے۔ اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے۔ وہی کون ہے؟ وہی رب ہے۔ حتیٰ کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھاتی ہیں تو ہم انہیں کسی مردہ شہر کی طرف ہانک دیتے ہیں۔ یہاں پر اس میں زمین کی مردہ شہر کی مثالوں کے ساتھ سمجھایا گیا ہے۔ بلد کہتے ہیں شہر کو۔ بلد کسے کہتے ہیں؟ شہر کو۔ جیسے مکے کو بھی کہتے ہیں نا، لا اقسم بہذا البلد، یہ وہی بلد ہے۔ میت آپ اردو میں بھی میت کہتے ہیں۔ لبلد میت، پھر ہم ان کے ذریعے سے پانی نازل کرتے ہیں۔ کس کے ذریعے سے؟ بادلوں کے۔ سحاباً ثقالاً، ثقالاً ثقل وہ وزن اٹھا لیتی ہے نا، پانی کا بوجھ بادلوں کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سقنا ہو، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ پلاتے ہیں۔ کس کو پلاتے ہیں؟ زمین کو پلاتے ہیں، زمین والوں کو پلاتے ہیں۔ پھر ہم اس کے ذریعے سے زمین سے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں۔ پھل کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے نکلتا ہے۔ یہاں زمین کی مثالیں ہیں تو اس لیے بریکٹ میں زمین لکھ دیا ہے۔ اسی طرح ہم مردوں کو قبروں سے نکالیں گے۔ یہ ہے سمجھانا مقصد۔ جیسے مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ تر و تازہ کر دیتے ہیں، ہرا بھرا کر دیتے ہیں اور اس کے اندر سے سبزہ اگا دیتے ہیں، ایسے ہی مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ لعلکم تذکرون، لعلکم، تم لوگ، سب لوگ۔ اور جو ستھری زمین ہوتی ہے، بلد الطیب، ٹھیک ہے، جو بلد طیب ہوتی ہے، ایک مردہ زمین ہوتی ہے، بلد المیت، مری ہوئی زمین، مرا ہوا شہر، مری ہوئی بستی، ایک ہوتی ہے پاکیزہ بستی۔ تو پاکیزہ بستی کی اللہ نے یہاں مثال دی ہے کہ پاکیزہ زمین، پاکیزہ بستی کی پیداوار کیسی ہوتی ہے؟ پاکیزہ ہوتی ہے۔ اس کی پیداوار اپنے رب کے حکم سے خوب نکلتی ہے، خوب اگاتی ہے۔ کیسے اگاتی ہے؟ بِإِذْنِ ربی، رب کی اجازت سے، خود سے نہیں۔ اور جو خراب زمین ہوتی ہے اس کی پیداوار کیا ہوتی ہے؟ ناقص ہی نکلتی ہے، خبث۔ اسی طرح ہم اپنی آیات کو ان لوگوں کے لیے پھیر کر مختلف طور پر، مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ یہاں پہ شکر گزار بندوں کی بات ہو رہی ہے۔ سمجھتے تو وہ ہیں جو واقعی مانتے ہیں کہ میرا رب ہے اور ساری نعمتیں اس کی طرف سے ہیں، تو اصل میں شکر گزار تو وہ ہیں جو اپنی نعمتوں کو مانتے ہیں کہ دینے والا کون ہے، کسی اور کی طرف نسبت نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر زبان سے جو آپ کہہ دیتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے اور دل میں کہیں گمان نہیں ہوتا، وہ شکر مراد نہیں ہے۔ وہ شکر بھی کرنا چاہیے دل کے گہرائیوں کے ساتھ، صرف زبان سے ایسے ہی رسم نہیں ادا کرنا چاہیے۔ اگر رسم ادا نہیں کرتے اور زبان سے شکر بھی کرتے ہیں تو وہ بھی شکریہ ہے، وہ بھی شکر گزار بندے ہیں، لیکن اصل شکر کیا ہے؟ شرک نہیں کرنا ہے۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، چنانچہ اس نے کہا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی الہ نہیں ہے۔ من الہ غیرہ، ٹھیک ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ بے شک میں تم پر بہت بڑے دن کا عذاب آنے سے ڈرتا ہوں۔
سمجھ رہے ہو؟ ڈرتا ہوں. کون ڈرتا ہے؟ نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں انی اخاف علیکم، ڈرتا ہوں تم لوگوں پر کہ اللہ کا عذاب آ جائے، عذاب یوم عظیم. اس کی قوم میں سے بعض سرداروں نے کہا بے شک ہم تو تجھے، یعنی آپ کو، تو ظاہر ہے وہ الٹا پھلٹا وہ بولتے تھے، بے شک ہم تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں. دیکھیے الٹی بات کی نسبت کر دی نا نبی کی طرف. نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، بلکہ میں تو سب جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں. میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسے آدمی کے ذریعے سے نصیحت آ گئی جو تم میں سے ہے، جو کیا ہے، بشر کی جنس سے ہے، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وَلَعَلَّكُمْ ترحمون، تاکہ تم پر رحم ہو، تم رحم کے مستحق بن جاؤ. پھر انہوں نے نوح کو جھٹلایا. کیا کیا انہوں نے؟ فَكَذَّبُوهُ، یہ ضمیر نوح علیہ السلام کی ہے، انہوں نے جھٹلایا. تو ہم نے اسے نوح علیہ السلام کو فَأَنجَيْنَاهُ، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، نوح علیہ السلام کو. تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے، مع کون ساتھ تھے؟ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے ایمان لائے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بھی بچایا، نوح علیہ السلام کو بھی بچایا اور ان کو بچایا. ٹھیک ہے، کشتی میں بچا لیا. بچایا کیسے اللہ تعالیٰ نے؟ فلک میں. یہ فلک کیا ہے؟ کشتی. ٹھیک ہے، وہ جو جہاز تھا اس کو فلک. اچھا، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے. بے شک وہ لوگ دل کے اندھے تھے. وہ کیا تھے؟ وہ قومن امین تھے. بشرم، یہاں پہ آپ دیکھیں یہ بشرم جو ہے یہ بشیرن کی جمع ہے. یہ وزن ایسا ہے کہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ثقالن یہ ثقیلن کی جمع ہے. ریاح یہ ہوا کو کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بارش سے پہلے، یہ بارش کو اللہ تعالیٰ نے یہاں رحمت فرمایا ہے. رحمت سے مراد یہاں بارش ہے. بارش سے پہلے ایک ہوا چلتی ہے جس سے سب کو پتہ چل جاتا ہے، بادل آتے ہیں کہ بارش ہونے والی ہے، اللہ کی رحمت آنے والی ہے، تو وہ خوشخبری دینے والی ہوائیں ہوتی ہیں. تو یہاں پر یہی ہے مراد، مبشرات، خوشخبری دینے والیاں. کذالک، اسی طرح، یوں ہی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جیسے بارش کے ساتھ مردہ زمین کو، بلد میت یعنی مردہ شہر، مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ زندگی دے دیتے ہیں بارش کے ذریعے سے، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آخرت میں مردوں کو زندہ کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہ ایک دلیل ہے، دلیل کے طور پر پیش فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے. جس ذات پاک نے مردہ زمین کو دم بھر میں زندہ کر دیا، وہ انسانوں کو بھی ان کے مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اور زندہ کرنے والی وہی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بزرگی اور اس کی قدرت کا کوئی کیا اندازہ لگا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائیں گے جس سے لوگوں کے جسم اس طرح زمین سے اگ پڑیں گے جس طرح سبزی اگتی ہے زمین سے. یہ مسلم شریف کی حدیث شریف ہے. یہاں آپ کو سمجھنا کیا ہے کہ بارش نازل کرنا اور پھل پیدا کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ وہ آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، اسی نے سب کچھ پیدا کیا ہے اور وہی تصرف کرنے والا ہے، حاکم، مدبر، مسخر اور متصرف ہے، تو اس نے اپنے بندوں کی دعا کی طرف رہنمائی فرمائی، کیونکہ وہ ہر اس چیز پر قادر ہے جسے وہ چاہے. اس سے اس نے اس طرف بھی توجہ دلائی کہ وہی رزق عطا فرمانے والا ہے اور وہی قیامت کے دن اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، وہی دوبارہ زندہ کرے گا. فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا، اور وہی تو ہے جو ہواؤں کو پھیل جانے والی بنا کر بھیجتا ہے، وہی ہے. اور
اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ خوشخبری دیتی ہیں، بین یدی رحمتی، بین یدی رحمتی، وہی ہے اپنی رحمت سے پہلے، یعنی بارش سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی بہترین خوشبو والی ہوائیں چلتی ہیں جو بارش کی خوشخبری سناتی ہیں کہ بارش آنے والی ہے۔ سب نکل آتے ہیں اپنے اپنے چھتوں پہ، میدانوں میں آ جاتے ہیں، بارش ہونے والی ہے۔ کسان بھی خوش ہو جاتے ہیں اور جانور بھی، پرندے بھی خوش ہو جاتے ہیں، بارش ہوگی، زمین ہری بھری ہو جائے گی، سبزہ اگائے گی، پینے کو بھی پانی ملے گا، کھانے کو بھی چارہ ملے گا۔ ورنہ تو زمین ایسی مردہ پڑی تھی، یہ ایسی بلد میت تھی کہ یہاں تو کوئی چیز اگتی نہیں تھی، کچھ پانی پینے کو ملتا نہیں تھا، کچھ کھانے کو چگنے کو ملتا نہیں تھا، یہ تو مردہ پڑی ہوئی تھی۔ لیکن ایک اس کی شان تھی جس کو زندہ کر دینا، اسی اللہ کی جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں۔ کون سا انجن ہوتا ہے بادل میں؟ بادلوں کے انجن آپ نے دیکھے کہ کس انجن سے چلتی ہیں؟ جہاز والے انجن سے یا ٹرین والے انجن سے؟ کس سے چلتی ہیں؟ کون سے ٹائر اس کے اندر ہوتے ہیں؟ کس کمپنی کے؟ کبھی آپ نے دیکھے کہ ٹائر کون سے ہوتے ہیں، انجن کون سا ہوتا ہے، چلاتا کون، ڈرائیور کون ہوتا ہے، اس کی ڈرائیونگ سیٹ پہ کون بیٹھا ہوتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ کبھی ملاقات کی ان سے؟ کبھی موقع ملا؟ حتی اذا قلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں، یعنی ہوائیں ان بھاری بھاری بادلوں کو لاتی ہیں جو پانی کی کثرت کے باعث بہت بوجھل ہو کر زمین کے قریب ہو جاتے ہیں۔ وزن اتنا ہو جاتا ہے نا کہ وزن کی وجہ سے وہ جھکے پڑتے ہیں، گرے پڑتے ہیں، بارش پہ برس پڑتے ہیں، وہ زمین پر برس پڑتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے؟ اور وہ بادل گرج کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں، زمین کے قریب ہو جاتے ہیں اور گھٹاؤں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ سقنا ہو، ہم اس کو ایک مری ہوئی بستی کی طرف ہانک دیتے ہیں، ایسی بستی کی طرف جو مری ہوئی خشک ہوتی ہے اور اس میں کسی قسم کی نباتات نہیں ہوتی۔ فاخرجنا بہ من کل الثمرات، کیا فرمایا اللہ نے؟ فاخرجنا بہ من کل الثمرات کذالک نخرج الموتى، پھر بارش مینے سے یعنی ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو زمین سے زندہ کر کے نکالیں گے۔ جس طرح ہم نے زمین کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، اسی طرح ہم جسموں کو بھی خاک میں مل جانے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائیں گے اور 40 دن تک زمین پر بارش برستی رہے گی، اور اس بارش کی وجہ سے قبروں سے جسم اس طرح اگنے لگیں گے جس طرح زمین میں دانے اگتے ہیں۔ اللہ نے بارش اور بادل اور زمین کی مثال بہت سی جگہ پر دیا ہے، اور زمین کی مثال سورہ یاسین میں بھی ہے، سورہ روم میں بھی ہے، اور بہت سی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بیان فرمائی ہے۔ اور یہ مثال بیان کرنے کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی تاکہ تم نصیحت پکڑو، نصیحت حاصل کرو۔ یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ہے، والبلد الطیب سے اور بلد پاکیزہ سے نبات کیسے نکلتے ہیں؟ نبات بہت ہی خوب نکلتے ہیں، اور جو دوسری زمین ہے وہاں سے کیا نکلتا ہے؟ خبوثہ۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ہے، جو جیسے مرے گا وہ ویسے ہی اٹھے گا، نیک مرے گا، ایمان والا مرے گا، ایمان والا اٹھے گا، کافر مرے گا، کافر اٹھے گا۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والوں میں کرے۔ تو یہاں فرمایا کہ اور جو زمین پاکیزہ ہے اس میں سے پیداوار بھی رب کے حکم سے نفیس ہی، پاکیزہ ہی نکلتی ہے۔ عمدہ زمین میں سے پیداوار اچھی ہوتی ہے اور جلدی بھی نکلتی ہے۔ آپ اس کے دیکھیں گے پھل بھی بڑے بڑے ہوں گے، صاف صاف ہوں گے، موٹے موٹے ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، غذا سے بھرپور ہوں گے، ٹھیک ہے، اور وہ جلدی سے تیار بھی ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں زرخیز ہے زمین، بہت زرخیز ہے۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، ساقی پلانے والا۔ جیسا کہ سورہ آل عمران میں آپ نے پڑھا ہوگا، اللہ نے فرمایا وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اسے اچھی طرح پرورش کیا، اور آگے فرمایا وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا، اور جو خراب ہے اس میں سے جو کچھ نکلتا ہے وہ ناقص ہوتا ہے۔ بخاری شریف ہے، حدیث نمبر ہے 79 یعنی 79، اور کتاب العلم ہے، یہ بخاری شریف کتاب العلم ہے، یہ باب ہے فضل علم اور
علمہ. یہاں سمجھیے کہ پڑھنے پڑھانے کی فضیلت کے بیان میں ہے، اس کے فضل میں، یعنی اس کی فضیلت کے بیان میں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس علم و ہدایت کے ساتھ مجھے مبعوث فرمایا ہے، یعنی مجھے بھیجا ہے، اس کی مثال اس موسلا دھار بارش کی سی ہے جو زمین پر برسی تو اس میں سے کچھ ایسی صاف زمین تھی جس نے پانی کو قبول کیا اور بہت زیادہ گھاس اور جڑی بوٹیاں اگائیں، اور زمین کے کچھ یعنی خطے، کچھ قطعے ایسے تھے جنہوں نے پانی کو روک لیا، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا جنہوں نے اسے پیا پلایا اور اسے زراعت کے لیے استعمال کیا. اور زمین میں کچھ ٹکڑے چٹیل میدان ہیں جن پر بارش تو برسی مگر انہوں نے نہ تو پانی کو روکا اور نہ ہی گھاس کو اگایا. بس یہ مثال ہے اس شخص کی جو اللہ تعالیٰ کے دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرے اور اسے وہ چیز نفع پہنچائے. آپ سمجھ رہے ہیں زمین کی مثال اللہ نے کیوں دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہاں پر پوری تفصیل، پوری وضاحت کر کے بیان فرما دیا. یہاں پر ہر انسان کے سیکھنے کے لیے ایک مثال ہے، سمجھنے کے لیے کہ ہم کس طرح کی زمین ہیں. اللہ نے زمین سے جو یہ مثال دی ہے اور جو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی مثال سے وضاحت کر کے سمجھایا ہے، تو اس سے ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح کی زمین ہیں. پاکیزہ زمین ہے، چٹیل میدان ہے کہ پانی کو اپنے اوپر جمع کر لیتے ہیں کہ جس سے چوپائے بھی، انسان بھی، کھیتی باڑی بھی جس کو ضرورت پڑتی ہے اس پانی سے نفع اٹھاتے ہیں. تو ہم یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین دے کر بھیجے گئے، جو دین لے کر، شریعت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو کیا ہم اس کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے ہیں؟ کیا ہم اس سے نفع اٹھاتے ہیں؟ کیا ہم اس سے دوسروں کو نفع دیتے ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، بھیجا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے وہ سیکھے بھی اور سکھائے بھی؟ اور یہی مثال اس شخص کی ہے جو اس کے ساتھ سر ہی نہ اٹھائے اور نہ اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو قبول کرے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے. سوچئے. تو یہ حدیث آپ کو دیگر محدثین کی کتابوں میں بھی ملے گی، مسلم شریف میں بھی یہ حدیث شریف ہے. میرے اور آپ کے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ اگر میں اور آپ بہت زیادہ زرخیز زمین نہیں بن سکتے کہ پانی کو پی لیں اور اس سے خوب سبزہ اگے، تو کم از کم وہ زمین تو بن جائیں جو پانی کو روک لیتے ہیں، دوسرے فائدہ اٹھا لیں اس سے، ایسے تو بن جائیں. دیکھیں ہم کون سے، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ گڈ ہیں یا بیٹر ہیں یا بیسٹ ہیں، یا اس کے الٹ آپ دیکھ لیں، اپوزٹس دیکھ لیں. آپ کیا ہیں؟ آپ کچھ ہیں؟ کچھ آپ کی کوئی قدر و قیمت ہے یا بے قدرے ناقدرے ہیں؟ بالکل گھاس کوڑے کی طرح ہیں جو اللہ نے بیان فرمایا کچرے کے ڈھیر کی طرح جمع کر کے ہم دوزخ میں پھینک دیں گے. اللہ ہمیں اس سے بچا لے، آمین. ہم ایسے نہ بنیں کہ نہ خود کچھ سمجھیں اور نہ ہدایت کو قبول کریں اور نہ کچھ آگے دوسروں کو کچھ سکھائیں. یہ باتیں ہمیں کیوں سکھائی گئیں؟ یا قومی یا لقومی یشکرون. آگے بات ہم نوح علیہ السلام کی پڑھیں گے، جہاں جگہ جگہ آپ نے فرمایا نا یا قومی یہاں پر، اور یہاں پر اللہ نے فرمایا لقومی یشکرون. اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں بارش کے ساتھ زمین کو زندہ کرنے کی مثال مردوں کو زندہ کرنے کے لیے بیان فرمائی. اس سے مقصود کیا کرنا ہے؟ نصیحت حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. تو آپ غور کیجئے کہ اس آیت مبارکہ کا موضوع کیا ہے؟ موضوع ہے وحی الہی کا علم، اس پر عمل اور دعوت کا فائدہ اٹھانا ہے جس پر شکر لازم ٹھہرتا ہے. اس لیے یہاں فرمایا لقومی یشکرون، فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ. اوپر بیان فرمایا ہے کہ ہدایت الہی اور اس کی برکات سے فائدہ اٹھانے یا نہ اٹھانے میں لوگوں کی دو قسمیں ہیں. ایک پاکیزہ فطرت طیب جو ہدایت الہی اور اس کی برکات سے خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کے علم و عمل سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، اور دوسرے وہ جو شرارت پسند اور بد فطرت ہوتے ہیں. یہ لوگ ہدایت کی بارش سے فائدہ اٹھانے کے بجائے الٹا جھاڑیاں اور کانٹے بن کر نکل آتے ہیں، اور ان کے دلوں کی زمین چونکہ بالکل بنجر ہوتی ہے اس لیے ان پر رحمت کی بارش فائدہ بخش نہیں ہو سکتی. اس کے بعد اب یہاں سے تاریخی شواہد کے طور پر پہلی قوموں کے واقعات بیان کر کے
گویا تاریخی ثبوت پیش کیا ہے کہ ہمیشہ سے لوگ دو قسم کے چلے آئے ہیں۔ نوح علیہ السلام چونکہ سب سے پہلے نبی مرسل تھے جو مشرک قوم کی طرف بھیجے گئے، جو ہم نے یعنی بخاری شریف میں پڑھا بھی ہے، پڑھ بھی لیں گے، 4712 پر حدیث ہے، بہت ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ ہے، اور بعض دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انہی کا قصہ بیان فرمایا ہے۔ یہاں پر نوح علیہ السلام کا قصہ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے، اللہ نے بیان فرمایا، ذکر فرمایا۔ بخاری شریف ہے، حدیث نمبر ہے 4920، اور یہ دیکھیے اس کے راوی کون ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ سورہ نوح میں جو مذکور ہیں بت نا، ود کے نام سے ہے نا، جسے یہاں ودہ ہے بتایا ہے نا، اور سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ کون لوگ تھے؟ نیک لوگوں کے نام ہیں۔ جیسے آپ لوگوں نے بھی رکھے ہیں نا پنجتن پاک، بس صرف پنجتن ہے، کچھ لوگوں نے پنجتن کیا ہوا ہے کہ 5 اور 3 8، ٹھیک ہے؟ تو 5 میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، اور پھر 3 جو ہے 3 خلفاء کو شامل کیا تو اس کو پنجتن کر دیا کہ 5 اور 3 8۔ کیا یہ 5 اور 3 8 ہی ہیں اور دیگر صحابہ بزرگ نہیں ہیں؟ بہرحال یا دیگر اہل بیت نہیں ہیں، صرف 5 آپ لوگوں نے رکھے ہیں پنجتن پاک۔ تو یہ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی پنجتن پاک رکھے تھے، یہ ودہ، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ آپ کے ہاں بھی غوث ہیں، ان کے ہاں بھی یغوث تھے۔ اور مزید عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ جو بت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں پوجے جاتے تھے بعد میں وہی عرب میں بھی پوجے جانے لگے، ٹھیک ہے؟ اور یہ تھے کیا؟ یہ نیک لوگ تھے۔ ابھی آپ آئیے دیکھیے، یہ پوری بات آپ سمجھیے اور پوری بات سنا کریں، آخر تک بات کو سمجھا کریں تاکہ آپ کی بات سمجھ میں آئے۔ اور فرمایا ود جو ہے دومت الجندل میں بنی کلب کا بت تھا، ٹھیک ہے؟ اور سوا بنی حزیل کا، یغوث بنی مراد کا، اور مراد کی شاخ بنی غطیف کا جو وادی اجوف یا بلجوف میں قوم سبا کے پاس رہتے تھے۔ یعوق بنی ہمدان کا بت تھا۔ نصر حمیر کا بت تھا جو ذوالقلاع کی آل میں سے تھے۔ یہ 5 نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام تھے۔ جب ان کی موت ہو گئی، ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ کیا بیان کیا؟ دیکھیں یہاں پر، ہو گئی تو شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ اپنی مجلسوں میں جہاں وہ بیٹھتے تھے ان کے بت قائم کر لیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ نیک لوگ تھے تو شیطان نے دل میں ڈال دیا کہ آپ ان کے بت بنا لیں گے تو برکتیں ملیں گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ نیک لوگ تھے، اور ان بتوں کے نام اپنے نیک لوگوں کے نام پر رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ برکتیں ملیں گی۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت ان بتوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی، یہ بعد میں شروع ہوئی ہے جیسے ہمارے یہاں ہے نا، لیکن جب وہ لوگ بھی مر گئے جن لوگوں نے یہ بت بنا کر رکھا تھا ان کے نام کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے، جب ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے بچے آئے جنہوں نے بت قائم کیے تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا اور علم لوگوں میں نہ رہا، یعنی لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہے، لوگ سمجھے شاید اب انہی کی پوجا کرنی ہے، انہی کی عبادت کرنی ہے، کیونکہ ہمارے بڑے ان کے پاس بیٹھتے تھے، ان کا ذکر کرتے تھے، ان سے برکتیں لیتے تھے، تو ان کی پوجا ہونے لگ گئی۔ یہ ہے بخاری شریف، اور حدیث نمبر آپ کو میں نے بتا دیا 4920 ہے۔ پوری تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ شیطان کس کس انداز سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیسے کیسے خیالات اور کیسے کیسے توہمات قائم کر کے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے کہ جب وہ نیک لوگ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ان کے مجالس میں جن میں وہ بیٹھا کرتے تھے ان کے مجسمے، ان کے بت بنا لو اور وہ نصب کر دو اور ان کے نام بھی ان کے نام پر رکھ دو، یہاں تک کہ جب وہ نسل فوت ہو گئی اور علم ختم ہو گیا، علم مٹ گیا، لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کیا تھا کیا نہیں تھا، تو انہی کی عبادت شروع کر دی۔ دیکھ لیجئے، آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یہ کس طرح سے شروع ہوا۔ یہ نیک لوگ ہی ہوتے ہیں جو بعد میں ان کو ہی الہ بنا لیا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے منع کیا، ایسا نہ کرو، ایک ہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، ایک ہی مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے، ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔
جب نوح علیہ السلام نے ڈرایا سمجھایا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا نوح علیہ السلام سے کہ ہم تو آپ کو ہی دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہی گمراہی میں ہیں. جیسے آج اگر کوئی اچھی بات سمجھائے اور شرک سے منع کرے تو کہتے ہیں کیا تم اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ رہے ہو؟ ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کی قوم نے نوح علیہ السلام سے ہی کہا کہ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ ہم تو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں، واضح طور پہ آپ گمراہ ہو گئے. نوح علیہ السلام کی قوم نے گمراہی کی تہمت نوح علیہ السلام پہ ہی ڈال دی. یہ آپ ذرا دیکھیے، غور کیجئے کہ کھلی گمراہی میں اس لیے کہ آپ نے اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر ہمیں ایک نئے دین توحید کی طرف کھینچنا شروع کر دیا، اس کی طرف بلانا شروع کر دیا. تو انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں یہ بات قرآن نے واضح طور پر بیان فرمائی ہے کہ ان کی دعوت توحید کی مخالفت کرنے والوں میں سب سے زیادہ جو بڑا طبقہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا مالداروں کا. ٹھیک ہے، مالداروں کا طبقہ ہر زمانے میں پیش رہا ہے، کیونکہ انقلابی دعوت کا پہلا نشانہ یہی لوگ بنتے ہیں. ملؤ قال الملؤ من قومه، یہ غور کرنے کی بات ہے. یہ جو ملؤ ہے نا، یہ سردار، امیر، کبیر، اشرافیہ، ایلیٹ کلاس، ان لوگوں نے، سرداروں نے کہا کہ ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں. اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ان کی قوم نے یہ بات برجستہ کھلے طور پر نوح علیہ السلام سے علی الاعلان کہی. نوح علیہ السلام نے جواب میں فرمایا یا قوم لیس بی دلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم مجھے دلالت سے کیا واسطہ ہے، گمراہی میں کیا جانوں، گمراہی کیا ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، رب العالمین کا، جو عالمین کا رب ہے اس کا رسول ہوں. میں اس کے پیغامات تمہیں پہنچانے آیا ہوں، میں اس کی مرضی، اس کی منشا تمہیں بتانے آیا ہوں، اس کی پسند اور اس کی ناپسند سے تمہیں آگاہ کرنے آیا ہوں، اور میں تو انتہائی خیر خواہ ہوں. وَأَنصِحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور جو باتیں تم نہیں جانتے نا میں تو وہ بھی جانتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے ان کے پاس تو وہی آتی ہے، نوح علیہ السلام کے پاس وہی آتی ہے اور تمہارے پاس وہی نہیں آتی. تو تمہیں کیا معلوم جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اللہ کی شانیں تم نہیں جانتے. تمہاری بہتری تو اسی میں ہے کہ تم اللہ کے رسول کی بات مان لو اور اپنی عقل کو دخل مت دو. حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کا قصہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں سب سے پہلے کیا بیان کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اور اس سے متعلق دیگر باتیں بیان فرمائیں. اور اب اللہ تعالیٰ نے ترتیب کے ساتھ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو بیان کرنا شروع کیا ہے. نوح علیہ السلام سب سے پہلے آپ کا ذکر ہوا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کا یہاں ہم ذکر پڑھیں گے. یہ مضمون، یہ ٹاپک ابھی دور تک چلے گا، یہاں سے شروع ہوا ہے، یہاں سے آغاز ہوا ہے. اب آئیے میں اور آپ اپنے لیے سے ان آیات میں سبق نکالتے ہیں کہ میرے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے. میرے اور آپ کے لیے بھی تو سبق ہے اس میں، ان آیات میں، کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی ایک اور شان دکھائی. یعنی جب خشک سالی کی وجہ سے کھیت اور باغات اپنی ساری شادابیاں اور بہاریں کھو چکے ہوتے ہیں، جب رویدگی کی قوت فرط تشنگی سے دم توڑنے لگتی ہے، جب زمین یعنی آپ یہ کہیے کہ ہریالی کے لیے ترس جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو اس وقت رحمت الہی مائل بکرم ہوتی ہے. ابر رحمت نامعلوم وادیوں سے نکل کر آسمان پر چھا جاتے ہیں اور موسلا دھار بارش برسنے لگتی ہے. دیکھیے اس میں ہمیں یقین میں اضافہ کرنا ہے، سمجھنا ہے کہ ہمارا مالک کتنا عظیم مالک ہے. سوچئے. اور پھر اللہ تعالیٰ حیات بخش قطروں کی وجہ سے کائنات کی ہر چیز میں زندگی پیدا فرما دیتے ہیں. ہر چیزیں کیا ہے؟ اس میں زندگی آ جاتی ہے، ہر چیز میں زندگی انگڑائیاں لینے لگتی ہے. یہ احسان عظیم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمانے کے بعد فوراً ان لوگوں کی طرف یعنی ان کو متوجہ کیا، توجہ دلائی کہ منکرین قیامت، جن لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اللہ کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے، اس کی جن کو فکر نہیں ہے تو ہمیں فکر کرنی چاہیے، فکر کی کوتاہی دور کرنی چاہیے. یہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ تمہیں یہ بہت محال لگ رہا ہے کیا کہ ہزارہ سال سے جو مرے ہوئے، یہ پڑے ہوئے ہیں، مردے ہیں، مدفون ہیں، یہ کیسے زندہ ہوں گے، کیسے اپنی قبروں سے دامن جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں گے. فرمایا کہ تم ہر وقت ہماری قدرت کے کرشمے دیکھ رہے ہو، جو قادر و قیوم آنے واحد میں ویران اور اجڑے ہوئے علاقوں کو آباد اور شاداب کر دیتا ہے، اس کے لیے کیا
مشکل ہے کہ وہ مارنے کے بعد پھر زندہ کر دے، وہ پھر ہمیں کھڑا کر دے، کیسے تمہیں یہ مشکل لگتا ہے؟ تو ہمیں یہاں پر شک نہیں کرنا چاہیے، ہمیں مان لینا چاہیے۔ ہمارے اپنے جسم میں بھی بے شمار نشانیاں ہیں، یہ آیات کی ہی اتنی نشانیاں ہیں کہ ختم نہیں ہوتی، ورنہ ذرا غور کیجیے اپنے جسم کی نشانیاں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ مالک کس قدر قادر اور کس قدر قیوم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کرنے کی وجہ بتائی ہے تاکہ تم ذرا غور و فکر کے دامن کو پھیلاؤ اپنے، ذرا یہاں ان دو آیات کو آپ بغور نظر بنظر غور دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح جسم کی بقا اور نشو و نما کے لیے قدرت نے اللہ نے ہزاروں سامان مہیا فرما دیے ہیں، بالکل اسی طرح روحانی ترقی اور اصلاح کو بھی عنایت الہی نے نظر انداز نہیں کیا ہے۔ اگر وہاں ٹھنڈی ہوائیں، بادل اور بارش کا انتظام فرمایا ہے تو یہاں بھی اپنے برگزیدہ پسندیدہ رسولوں کو اپنی وحی اور ہدایت سے سرفراز فرما کر مبعوث فرمایا ہے، جو ہماری روحانی ترقی کے لیے بہت کچھ کام کر کے گئے ہیں، جن کے نقش اور نقوش آج بھی باقی ہیں۔ اور جس طرح بارش برسنے سے اچھی زمین رش کی جنا بن جاتی ہے، بالکل چمنستان بن جاتی ہے، اور ردی اور شور والی زمین میں تھور اور جیسے سیم تھور کہتے ہیں نا، سیم کا جو ہے اضافہ ہو جاتا ہے اور خاردار جھاڑیاں اگ آتی ہیں، اسی طرح نبوت کے فیض تربیت سے اچھی صلاحیت، اچھی استعداد والے لوگ فائدہ اٹھا کر صدیقیت اور فاروقیت کے مناصب اور مرتبے پر، عہدوں پر فائز ہو جاتے ہیں، اور جو گندے قسم کے خبیث فطرت کے لوگ ہیں اس ابر کرم کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں، ابو جہل رہ جاتے ہیں، اور ان کی شرپسندی، ان کی خبث، ان کی خباثت باطن جو مصلحت اور فریب کے نقابوں میں چھپی ہوتی ہے، مستور ہوتی ہے، بے نقاب ہو جاتی ہے، اور ان کی اخلاقی پستی اور گندی ذہنیت ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پاک بنائے، ہمیں پاکیزہ فطرت بنائے۔ یہ وہ مقام ہے کہ یہاں پر ٹھہر کر توجہ کے ساتھ اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو پاکیزہ فطرت بنائیں، ایمان اور یقین کی دولت سے مالا مال کریں، اور اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی نجاست اور گندگی سے بچائیں۔ اپنے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے، اور اللہ کی آیات پر یقین کریں اور شکر گزار بندوں میں شامل ہوں۔ اپنے لیے آپ شکر کو پسند کرتے ہیں نا؟ ہر شخص اپنے لیے شکر کو پسند کرتا ہے کہ میں کسی کے لیے تھوڑا سا بھی کروں تو وہ میری بڑی شکر گزاری کرے، جی حضوری کرے، سلامی بھیج دے، سلامی پیش کرے اور شکریہ ادا کرے، اور بہت ہمارا تذکرہ کرے کہ فلاں نے بھائی ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، ہمارے ساتھ یہ کیا، ایک ایک چیز گنائے اور ایک ایک کو بتائے کہ فلاں بیمار تھا تو ہم اس کو دیکھنے گئے تھے، اور صرف دیکھنے نہیں گئے تھے بلکہ ہم نے پھل بھی دیا تھا، اس کو فروٹ بھی پیش کیے تھے۔ اپنے لیے انسان بہت زیادہ وہ چاہتا ہے، بلکہ اتنا ہی نہیں کیا تھا بلکہ اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر اس کی خیریت بھی پوچھی تھی، حالانکہ اس کی طبیعت ایسی تھی کہ کھڑے ہونے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، گھن آ رہی تھی، لیکن پھر بھی ہم کھڑے ہوئے تھے۔ تو لوگ اپنے ایک چھوٹے چھوٹے سے کیا ہے یہ احسانات بھی گناتے ہیں، جتاتے ہیں، یاد دلاتے ہیں، بھولتے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ میرے مالک نے مجھے کیا کیا دیا ہے، مجھے آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے کہ میں دیکھوں، صحیح غلط کو دیکھوں، صحیح غلط کو پہچانوں، مجھے کان دیے ہیں سننے کے لیے، مجھے ناک دی ہے سونگھنے کے لیے کہ دیکھو کوئی بدبودار چیز تو نہیں میرے اندر چلی جائے، پتہ چلا نقصان پہنچائے، کہ جیسے ہی منہ میں آپ لقمہ رکھتے ہیں ناک فوراً بتا دیتی ہے کہ صحیح ہے کہ غلط ہے، ناک فوراً بتا دیتی ہے، تاخیر نہیں کرتی۔ تو یہ کس نے دی ہے آپ کو؟ یہ آپ کے مالک نے دی ہے، اس کی شکر گزاری کیجئے۔ آپ اپنے لیے تو کتنی شکر گزاری پسند کرتے ہیں، فلاں کو آپ نے نوکری دلائی تھی اس کا احسان رکھتے ہیں، فلاں کو آپ نے ملازمت پہ رکھ لیا تھا اپنے گھر میں، اس کو آپ نے مالی بنا کے رکھ لیا تھا، ڈرائیور رکھ لیا تھا، یا کوئی اور آپ نے اس کو کام پر اپنے گھر میں رکھ لیا تھا، تو اس کو آپ تنخواہ دیتے ہیں، اور کبھی اضافی بھی کچھ آپ اس کو وظیفہ خیرات دے دیتے ہیں، تو اس کو بھی آپ چاہتے ہیں کہ اس کی بھی وہ شکر گزاری کرے، کبھی آپ زکوٰۃ دے دیتے ہیں اس کی بھی شکر گزاری چاہتے ہیں، اپنے مالک کی کیوں نہیں چاہتے؟ پھر مالک کا زیادہ حق ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں آپ سے زیادہ، کیونکہ ہمارا جو مال ہے وہ بھی ہمارے مالک کا دیا ہوا ہے، ہمیں ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اگر یہ سارے اعضاء ہمارے پاس نہ ہوتے تو کتنے ایسے پھر رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی مال نہیں ہے، وہ آپ کے مال کے محتاج۔ اگر اللہ آپ کو اور ہمیں بھی ایسے ہی محتاج بنا دیتے تو آپ اور میں کیا کر لیتے؟ تو اپنے مالک کی شکر گزاری کیجئے، اس کا شکریہ ادا کیجئے صبح و شام۔ وہی لوگ شکر کرتے ہیں جو اپنے مالک کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں۔
اپنے لیے اتنا زیادہ آپ فکر مند مت ہوا کریں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں. کیوں؟ آپ کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ آپ کس سے اجر چاہتے ہیں؟ جس کے لیے کیا ہے اس سے، جس کے ساتھ کیا ہے اس سے. اگر اللہ کے لیے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ بہترین اجر دینے والے ہیں، اور اگر آپ نے تعریف کے لیے کیا ہے تو پھر اجر کی امید نہیں رکھیے گا. یاد رکھیے کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگ وہ ہیں جو احسان کرنے کے بعد احسان کو جتاتے ہیں. ٹھیک ہے، لا يدخل الجنت خب ولا بخیل ولا منان. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا احسان جتانے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا. اس لیے ہمیں اور آپ کو ڈرنا چاہیے اور اپنے مالک کا شکر زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. اور نوح علیہ السلام کا جو قصہ شروع ہوا ہے اور اس کے بعد دیگر انبیاء کا قصہ آئے گا، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، سب کے یہ ذکر آئیں گے، بیان ہوں گے. تو اس میں ہمارے لیے سبق پوشیدہ ہیں. اپنے لیے سبق نکالیں، ہر طرح کے شرک سے، شرک کی آلائش سے، گندگی سے اپنے آپ کو بچائیں. اور اس کے علاوہ جب آپ دیکھیں کہ اللہ کے نیک بندے توحید بیان کر رہے ہیں تو ان کو گمراہ نہ کہا کریں. یہ کس کا طریقہ ہے؟ سب سے زیادہ اذیتیں کس کو دی گئی ہیں؟ انبیاء کو دی گئی ہیں. سب سے زیادہ تکلیفیں ان کو پہنچائی گئی ہیں. تو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا. دیکھیے انبیاء نے کتنا برداشت کیا تھا اپنے قوموں کو، کتنا صبر کیا تھا، اور ان کے پاس تو واقعی وہ علم تھا. میرے اور آپ کے پاس تو علم نہیں ہے. جب آپ کسی کو نصیحت کریں تو پوری خیر خواہی کے ساتھ کریں. وہ مانیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں مانیں گے تو پھر بھی آپ کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے. اس لیے پوری دل جمعی کے ساتھ، دعا کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ آپ اللہ کے پیغام کو لے کر چلیں اور پہنچائیں. آپ کا کام دنیا میں صرف یہ نہیں ہے کہ کھانا پینا سونا، کھانا پینا سونا، گھومنا پھرنا، آنا جانا اور شاپنگ کرنا اور مارکیٹ میں چکر لگاتے رہنا اور شادی بیاہ اور تفریح گاہوں میں آپ اور کھیل تماشوں میں وقت کو ضائع کرتے رہنا. آپ صرف دنیا میں اس لیے نہیں آئے ہیں، دنیا میں آپ اس لیے نہیں بھیجے گئے ہیں. دنیا میں آپ کے بڑے مقاصد ہیں. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہیں. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. اور نقش توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. ابھی اتمام تو نہیں ہوا، ابھی تو اس کو تمام کرنا ہے، پورا کرنا ہے. ابھی تو اس پیغام کو لے کے، اس مشن کو لے کے آگے چلنا ہے اور اپنے ایمان کو بھی بچانا ہے. ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جن کی صحبت میں بیٹھ کر ایمان میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے. تو بہرحال اپنے لیے محنت کیجئے، کوشش کیجئے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لگن میں لگے رہ جائیے. کیوں؟ اس لیے کہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے. یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے. یہ جسم کی قوت بھی عارضی ہے، جسم کی طاقت بھی عارضی ہے، جسم کے اعضاء بھی عارضی ہیں. یہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. جوانی میں اگر بیماری لگ جائے تو یہ بوڑھا کر دیتے ہیں، مجبور کر دیتے ہیں. لوگ بھی آپ کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں. کہتے ہیں نا، کسی نے بہت خوب کہا ہے کہ اچھے وقتوں کے تو سبھی ساتھی ہوتے ہیں، لیکن برے وقتوں میں کون کام آتا ہے؟ صرف آپ کا مالک کام آتا ہے. آپ کا مالک ہی ہے کہ کسی کے دل میں ہمدردی پیدا کر دے. تو بہرحال اپنے مالک کو راضی کیجئے. اور انبیاء کی بڑی شانیں ہوتی ہیں. جب انہوں نے بڑے بڑے کام کیے اور لوگوں سے ریوارڈ نہیں لیا، تو اور مجھے اور آپ کو بھی انہی کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے. اللہ تعالی ہماری دستگیری فرمائیں، ہماری مدد فرمائیں اور ہماری سستی، کاہلی، غفلت کو دور فرمائیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ دین کے کاموں کے لیے فرصت اور وقت عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ بے شک مدد کرنے والے ہیں جو لوگ مدد کے طالب ہیں.